اور میں حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نے زیارت نہیں کی ان بزرگوں کی. آپ دستے سن کہ ایک دا پل ہے نا جڑا ساڈا یہ نال ہی کو بابے ہوری رہندے سن تے داتریاں لاندے ہوندے سن. لیکن ولی اللہ چھپے ولی اللہ حضرت کا معمول تھا نہ کہیں جاتے تھے نہ کبھی کسی سے. وہ اپنی جڑیاں داتریاں لا کے کوئی آنے دو آنے کماندے سن وہی کھاندے سن. وہ حضرت کو بڑا چاہن والا سی تو اس کی شادی آ گئی. وہ ضدی پڑ گیا کہ حضرت بیاہ کرنا ہی تھا جو تسی آؤ گے. وہ بھائی میں نہیں گیا, میرے مرشد نے منع فرمایا کدی کتے نہیں جانا. خیر حضرت وچ کوئی صاحبزادہ صاحب جیسے قبلہ انجینئر صاحب جیسے طاہر بھائی جیسے حضرت صاحب جیسے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حضرت ایڈا لاڈلا ہے چلو ولیمے تے آ جاؤ سنت ہے کیا ٹھیک ہے, لیکن پترا کھان دی ضد نہ کریں, کھانا نہیں میں کچھ. انہیں باہر جا کے آخیا کہ وری آ جاؤ کھوا میں پہ لانگا. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی فرمانے نے بابے ہوری آ گئے. انہیں وہی کام کیتا, انہیں لیا سامنے جو پکایا ہی نہ سارا کچھ ہی رکھا. بابے ہوری نہ کھان, لوگوں نے بڑے ترلے منت کی تھے بابے ہوری. آخر حضرت جی گل ایتھے مکی کہ زردے دی ایک برکی لا لو. ادو فرنی شرنی کھیرا شیرا ادو زردہ بڑی شے ہوندی سی. اے گل مکی زردے دی ایک برکی. آخر پھر بابے ہوراں دی اکھاں چوں اتھرو ڈگے. جناب فرماندے نے میں موجود سا. ہویا کہ بابے ہوراں نے نا انج زردہ چکیا تھالی چوں اور پھڑ کے انہوں انج نچوڑیا تے زردے جو خون وگن لگ پیا. آپ نے فرمایا تمہیں زردہ دکھائی دیتا ہے لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے نور عطا ہوا ہے مجھے یہ خون دکھائی دے رہا ہے. اور شریعت محمدی میں خون حرام ہے. سٹے چول تلے اٹھ کے ٹر گئے. تمہیں زردہ دکھائی دیتا ہے لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے نور عطا ہوا ہے مجھے یہ خون دکھائی دے رہا ہے. اور شریعت محمدی میں خون حرام ہے. سٹے چول تلے اٹھ کے ٹر گئے. گھر آ کے دروازہ مار لیا. اس دن لوگوں ہی سمجھ آ گئی اج گستاخی ہو گئی پاک دی. کوئی نہیں گیا ہے. اگلے دن سارے کٹھے ہو کے معافی منگن واسطے گئے. دروازہ کھڑکان, دروازہ نہ بابے ہوری کھولے. واوی دیر لوگوں نے آوازاں دیتیاں, دروازہ اخیر لوگوں نے دروازہ پنیا. تے جس ٹائم اندر گئے تے بابے ہوراں دا وصال ہو گیا. دسی تے جس ٹائم اندر گئے تے بابے ہوراں دا وصال ہو گیا. دسی حلال ودے گا حرام ودنا یہی تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کہانی تو آپ نے سنی. بابا جی کو منع کیا تھا, ان کے پیر صاحب نے کہیں نہیں جانا. اوپر سے مصباحی صاحب خود ہی کہتے ہیں تو مرید تو وہی ہوتا ہے لا یریدو, کہ جو پیر کہے بس وہ ہو گیا. پھر یہ شادی پہ کیوں گئے؟ چلو چلے گئے, پھر کھانے کی ضد کی تو زردے کا ایک لقمہ لیا, اس کو نچوڑا, وہ خون بن گیا. ہم بھی کہتے ہیں شریعت محمدی میں خون حرام ہے, لیکن ایک زردے کا لقمہ وہ خون بن کیسے سکتا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. ڈاکٹر صاحب کوئی ہوش کے ناخن لو, کوئی سوچ سمجھ کے کام کرو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی ذرا مجھے بنا کے دکھانا زردے کو خون. تو گوشت کہتا وہ خون بنتا تو کہیں پر مان لیا جاتا کہ گوشت سے خون نکلتا ہے, اور واقعی گوشت سے خون نکلتا ہے, وہ نچڑ گیا اور وہ خون بن گیا. لیکن تو نے زردے کو خون بنا دیا. کچھ عقل سے تو کام لے. یہ بنایا کس نے ہے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بھی بنا کے دکھا دیں مجھے. پھر آپ کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ آئیں گے وہ کہیں گے. تو جب آپ ایسی کہانیاں بناؤ گے تو پھر سب کو موقع ملے گا. اور پھر حقیقت یہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. عوام اب سمجھدار ہو گئی. ہاں کچھ ہیں جو نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے میں نے بتا دیا تھا. ہدایت اللہ کے پاس ہے, میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو بہرحال دیکھ لیں جی یہ کیا کہانی تھی جو ہم نے مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. اپنی اداؤں پہ خود غور کرو, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.